تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل ہی نہیں مشکل آسان ہونا۔ سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلمان، سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلمان، تو سمجھ جائے اگر تیرا مسلمان ہونا۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، حالات کیا ہیں اور حالات کس طرح کے ہیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اور کفر کی جنگ سال دو سال سے نہیں بلکہ روز ازل سے چل رہی ہے۔ جب سے دنیا کے اندر انسان آیا اسی دن سے حق اور باطل کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ہر زمانے میں باطل نے حق کو دبانے کی کوشش کی، مگر قرآن کریم بتلاتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، کہ ہمیشہ حق نے باطل کو دبایا ہے اور ہمیشہ حق نے باطل کو منہ کی کھلائی ہے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہر زمانے میں کفر نے مذہب اسلام کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی ناپاک کوششیں اور سازشیں کی ہیں، ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر کی ہیں، ہر موقع پر کی ہیں، لیکن حق ہمیشہ بلند رہا، حق ہمیشہ غالب رہا۔ اور مشہور ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ مذہب اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، ہمیشہ اونچا رہے گا۔ کوئی چیز مذہب اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتی، مذہب اسلام کو کوئی چیز نہیں دبا سکتی، مذہب اسلام کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ مذہب اسلام دنیا کے اندر پھیلنے کے لیے آیا ہے، اور مذہب اسلام کی جو فطرت ہے وہ پھیلنے کی ہے، سمٹنے کی نہیں ہے۔ مذہب اسلام پھیلنے والی چیز ہے، اور پھیلنے والی چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ جو چیز پھیلنے والی ہے وہ پھیل کر رہے گی، جس چیز کو جہاں جانا ہے وہ وہاں جا کر رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتدرون من اجود، کہ اے میرے صحابہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والا کون ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ خرچیلا انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، اس بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اس کے بعد میں پوری مخلوق کے اندر سب سے بڑا سخی میں ہوں، اپنے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا سخی یعنی خوب خرچ کرنے والا وہ میں ہوں، اور میرے بعد، میرے جانے کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہوگا کہ جس نے علم سیکھا، من عاملہ من علم، جس نے علم سیکھا اور پھر اس کو لوگوں کو سکھایا، وہ میرے بعد سب سے بڑا سخی ہے۔ سخی ہونے کے لیے مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے پاس اگر مال نہیں ہے تو ہم کیا خرچ کریں گے، یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، کیا نفع پہنچائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے علم دین سیکھا پھر دوسروں کو سکھایا تو وہ مخلوق میں سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے بڑا خرچیلا ہے، اور قیامت کے دن وہ ایک الگ ہی امت کی شکل میں میدان حشر میں آئے گا۔ جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نعمتیں دیتا ہے۔ اور پھر ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے بڑے سخی ہیں کہ انہوں نے اپنی بات ہر فرد تک، ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کی،
اور ان لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جو ان کو گالیاں دیتے تھے اور ان پر پتھر برساتے تھے، جو ان کو لہو لہان کرتے تھے، جو ان کے منہ پر تھوکتے تھے، ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا کرتے تھے، ان لوگوں تک اللہ کے نبی نے اپنی بات پہنچائی اور کوشش یہ کی کہ ہر شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی کوشش تھی۔ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑے سخی اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والے اور اپنی چیزوں کو، اپنے پاس موجود ہنر کو سب سے زیادہ فری میں بانٹنے والے علماء کرام ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ وہ لوگ ہیں کہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ عالم بنتے ہیں اور پھر وہ 5-10 ہزار روپے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں اور لوگوں کو دین سکھلاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ سخی۔ اور آج بھی مدرسوں کا جو نظام ہے وہ ایسا نظام ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسا نظام اور ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ لوگوں کو، بچوں کو فری میں تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو فری میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایسی مثال دنیا کے اندر کہیں نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ آج کا زمانہ تو وہ زمانہ چل رہا ہے کہ آج کے زمانے کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کے زمانے میں پیسے کمانے کی صرف 2 ہی فیکٹریاں ہیں، بس 2 ہی لوگ پیسہ کما رہے ہیں آج کے زمانے میں، بس ایک تو ڈاکٹر، ایک ماسٹر، بس یا تو اسپتالوں میں لوگوں کی جیبیں کٹ رہی ہیں یا اسکول اور کالجوں میں، بس اگر کسی کو مالدار ہونا ہے، کسی کو پیسہ کمانا ہے، یا تو اسپتال کھول لو یا کالج کھول لو، بس اس سے الگ کوئی اور چیز نہیں ہے آج کے زمانے میں پیسہ کمانے کی۔ مگر مدرسے وہ چیز ہیں، مدرسے وہ جگہ ہیں کہ جہاں بچوں کو فری میں پڑھایا جاتا ہے۔ آج ظالم کی نگاہ مدرسوں پر ہے۔ مدرسوں کا سروے کرانا اور مدرسوں کی جانچ کرانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، میں انہیں منافق کہوں گا، منافق جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ کون سے مسلمان بھائی؟ وہ مسلمان بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ علماء کو اب سے پہلے جاگنا چاہیے تھا، علماء کو مدرسوں میں انگریزی تعلیم دلانی چاہیے تھی، اس کا نظام مدرسوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اب حکومت اس کام کو کر رہی ہے تو بہت اچھا کر رہی ہے۔ جو مسلمان ان باتوں کو کہہ رہے ہیں وہ مسلمان میری نظر میں مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں۔ میں ایسے مسلمانوں کو کافر تو نہیں کہہ سکتا، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی مسلمان کو کافر کہہ دوں، لیکن ہاں منافق ضرور کہوں گا۔ اس چیز کا مذہب اسلام نے مجھے حق دیا ہے کہ جو علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں یا مدرسوں پر انگلی اٹھاتے ہیں میں انہیں منافق ضرور کہوں گا، اور منافق کہنے سے کوئی انسان مجھے روک نہیں سکتا، کیونکہ جو مدرسوں کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں یا جو علماء کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، بھلے ہی ان کا نام مسلمانوں والا ہو، بھلے ہی وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہوں، وہ سارے نیک کام کرتے ہوں، مگر منافق بھی تو یہی کام کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ تو اگر آج کا مسلمان ان باتوں کو کہہ رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے بولنے کا جوش اپنی جگہ، لیکن میری باتیں سمجھیے کہ مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، اس امت کا 1% بچہ بھی مدرسوں میں نہیں پڑھ رہا، 1% بھی۔ آپ محلے کا سروے کیجئے، آپ مدرسوں کا سروے کیجئے، آپ اسکول اور کالجوں کا سروے کیجئے، اپنے شہر میں مدرسوں کا سروے کیجئے اور دیکھیے کہ کتنے مدرسے ہیں اور ان میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں مسلمان مذہب اسلام کو ایک فالتو کی چیز سمجھ رہا ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے یا فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور جب ٹائم ملتا ہے تو مسجد میں بھی چلا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا احسان کرتا ہے۔ تیرا بچہ پورے دن 24 گھنٹے کفر کی فیکٹری میں پڑھ رہا ہے، اور اگر 10 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے مسجد میں آ جائے تو اس کے بارے میں یہ مت سمجھیے کہ وہ مسلمان بن جائے گا۔
میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے جو ہٹایا، میں نے اپنے بچوں کو ہٹانے کی صرف یہی وجہ تھی. آج بھی میرا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اونچی تعلیم دلاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میری نظر میں یہ بات ہے کہ میرا بچہ مسلمان رہنا چاہیے. ہمارے بچے جو اسکولوں سے پڑھ کر آتے ہیں ان کی کیا سوچ ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے آ کر کفریہ باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں، ان باتوں کو سن کر کلیجہ دہل جاتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اسی وجہ سے اسکولوں سے ہٹایا کہ بچے کفریہ باتیں سیکھتے ہیں. بچے وہ باتیں سیکھتے ہیں کہ جن باتوں سے انسان مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. تو آج کے زمانے میں لوگ وکالت کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مدرسوں میں انگریزی تعلیم ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے صرف 2 ہی مثال پیش کروں گا بس، اس سے الگ کچھ نہیں. اور اگر ان کے اندر دماغ ہے تو وہ سمجھ جائیں گے اگر دماغ ہے، اور نہیں ہے تو اگر دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے اس کا کوئی علاج نہیں. اگر دماغ میں گوبر ہے اس کا کوئی علاج نہیں، اور اگر دماغ میں سچ میں دماغ ہے، عقل ہے تو وہ سمجھے گا. سمجھ لیجئے، میں مدرسوں کے بارے میں صاف بات آپ کو بتلا دوں کہ لکھنؤ کے اندر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے مدرسہ ہے. وہاں کے بچے بڑی دنیاوی ڈگری حاصل کرتے ہیں. وہاں کے بچے، اس مدرسے کے اندر تمام چیزوں کی پڑھائی ہے. دوسری طرف دارالعلوم دیوبند ہے جہاں سے بچے پڑھ کر نکلتے ہیں، وہاں سے بھی بچے فارغ ہوتے ہیں اور لکھنؤ سے بھی بچے فارغ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو صاف بات بتا دوں کہ تم دارالعلوم کا پڑھا ہوا طالب علم اور لکھنؤ کا پڑھا ہوا طالب علم اگر دونوں کو بٹھا دو گے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق آپ کو دکھے گا. کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے اندر روحانیت ہے، وہاں پر تقوی ہے، وہاں سے پڑھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی اللہ کی یاد آتی ہے، اور جو ندوے سے پڑھ کر آتے ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ماڈرن اسلام پر چل رہے ہیں. تو آپ کس انگریزی کی بات کر رہے ہیں مدرسوں میں؟ بچوں کے اندر اتنی تو تعلیم ہونی چاہیے کہ ان کے فارم جب وہ کہیں اسٹیشن پر یا کہیں بھی جائیں تو دوسروں کا منہ نہ دیکھیں کہ ہمارا فارم بھر دو. اتنی تو ہونی چاہیے، یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں. مگر جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں سے IPS نکلنے چاہیے، ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جو اسکولوں سے IPS بن رہے ہیں یا بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، وہ تو سڑکوں پر دھرنا دے رہے ہیں حکومت کے خلاف کہ ہمیں نوکری دی جائے. مگر یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے یہ وہ ہیں کہ جو کسی سے نہیں کہتے کہ ہمیں نوکری دی جائے. یہ سماج کا وہ حصہ ہیں جن کا مقصد مذہب اسلام کی خدمت کرنا ہے. ورنہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک بات میرٹھ کے جلسے میں یہ کہی تھی کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علماء ہمارے پیسوں سے پلتے ہیں تو تم انہیں پیسے دینا بند کر دو، تم مدرسوں میں چندے دینا بند کر دو. مگر 50 سال کے بعد تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تمہارا نکاح پڑھانے والا اور تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا. تو مدرسوں میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ 1% سے بھی کم. مگر سب کی نگاہ ان پر ہے، سب کی نگاہ، غیروں کی نہیں، مسلمانوں کی بھی نگاہ ان پر ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں کہ بھئی ان بچوں کو کچھ بنا لو، انہیں بیکار مت کرو. اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرا غصہ بول رہا ہے. کل ایک بہت بڑے آدمی نے، اپنی نظروں میں بہت بڑا تھا مگر میری نظر میں 0/0، اس نے یہ کہا کہ بھئی مدرسوں سے IPS بن کر نکلنا چاہیے اور ان بچوں کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو، مجھ سے اس نے کہا. تو میں نے ہنسی میں بات ٹال دی، میں نے ٹھیک ہے چلو اچھی بات، صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر ہر دھرم کے اندر، دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں، سب دھرم کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کوئی سا بھی دھرم اٹھا لو کہ جن کا کام صرف اپنے دھرم کی رکشا کرنا اور اپنے دھرم کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، بس. ہر دھرم کے اندر ایسے لوگ ہیں. مگر افسوس اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس امت کے اندر یہ ذہنیت پیدا ہو گئی کہ مدرسوں کے اندر اپنے سب سے زیادہ شیطان اور شریر بچے کو یا سب سے زیادہ پھسڈی بچے کو بھیجا جائے.
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے ایک شخص نے یہ معلوم کیا کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ اس طرح کے کیوں ہوتے ہیں، کسی کے اندر یہ برائی، کسی کے اندر یہ کمی، کسی کے اندر یہ کمی. تو انہوں نے کہا، بڑی عجیب بات کہی، یہ کہا کہ مدرسوں میں جو بچے جاتے ہیں، جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بچوں کے انتخاب کی ذمہ داری تم ہمیں دو. یعنی کس بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یہ ذمہ داری ہمیں دو، ہم بتلائیں گے کہ مولوی کیسا ہوتا ہے، مگر تمہارا بچوں کا جو انتخاب ہے، بچوں کو وہاں بھیجنے کا جو معاملہ ہے وہ تم نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے. جو اچھا بچہ ہوگا اسے بنائیں گے بڑھیا ڈاکٹر، اور جو پھسڈی ہوگا اسے ڈال دو مسجد میں، ملا کے حوالے کر دو اسے. یہ ہماری سوچ ہے. جب ہماری سوچ ہی یہ ہے تو آگے چل کر اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم اور اپنے زمانے کے ولی تھے. حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی والدہ نے ان سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور گھاٹ پر جا کر کپڑے دھو. امام ابو یوسف سے کہا جا کر کپڑے دھو. یہ یتیم تھے، ان کا باپ نہیں تھا، ان کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا. ماں تھی، اکیلی تھی، اپنی ماں کے یہ اکیلے بچے تھے. تو ماں نے یہ کہا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، جاؤ گھاٹ پہ جاؤ، وہاں دھوبی کپڑے دھوتے ہیں، ان کے ساتھ کپڑے دھلواؤ، وہ کچھ پیسے دیں گے تو گھر کا خرچہ چلے گا. امام ابو یوسف چھوٹے تھے، بچے تھے، چل دیے. راستے میں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے ہم سب مقلد ہیں، جن کی بتلائی ہوئی باتوں پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں حنفی اور احناف کہا جاتا ہے، راستے میں وہ پڑھا رہے تھے بچوں کو، وہ درس دے رہے تھے، سبق دے رہے تھے. امام ابو یوسف ماں کی بات بھول گئے اور ان کے سبق میں بیٹھ گئے. انہیں پڑھنے اور پڑھانے کا بہت زیادہ شوق تھا امام ابو یوسف کو. یہ امام ابو حنیفہ کی کہ درس میں ان کے سبق میں بیٹھ گئے. اب گھر کو واپس آگے پڑھ کر کئی دن دیکھا، میں نے کہا یار یہ جاتے ہیں لیکن یہ لا کے کچھ نہیں دیتا ہے بچہ میرا، پتہ نہیں کہاں جاتا. ایک بار ان کا پیچھا کیا، دیکھا تو امام ابو حنیفہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تو ان کی باتیں سن رہے تھے. تو ماں نے یہ کہا امام ابو حنیفہ سے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، میرے بچے کو تم نے کیوں پکڑ لیا، میرا شوہر نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی محنت مزدوری کر لے گا، میرے گھر کا خرچہ چل جائے گا. جب یہ بات ان سے کہی تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. مگر امام ابو یوسف جو تھے پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین تھے. ماں نے بھیجا دھوبی کے پاس کے جا کے کپڑے دھو لینا. یہ پھر جا کر وہاں بیٹھ گئے. ماں پیچھے سے 2 بار آ گئی تو انہوں نے ان کی ماں سے یہ کہا ٹھیک ہے تم اسے پڑھنے دو، تمہارے گھر کا خرچہ میں دوں گا. امام ابو حنیفہ نے کہا. امام ابو حنیفہ نے پیسوں کی تھیلی ان کے حوالے کر دی امام ابو یوسف کے، اور یہ کہا کہ جب بھی ختم ہو جائے مجھے بتلا دیا کرنا. پیسے ختم ہونے سے پہلے وہ انہیں دے دیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کو. ایک بار پھر ان کی ماں گئی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، اللہ کے واسطے سے معاف کر دو. امام ابو حنیفہ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ اے میری بہن یاد رکھ، میں اسے وہ علم پڑھا رہا ہوں کہ یہ بادام کے روغن سے بنا ہوا پستے کا فالودہ کھائے گا. میں اسے وہ علم پڑھا رہا ہوں. ماں سنی، ماں نے بات سنی اور چلی گئی. سن کر بات آئی گئی ہو گئی. جب امام ابو یوسف بہت بڑے عالم دین بنے اور چیف جسٹس بنے، یعنی سارے ججوں کے جج، اور خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں یہ جانے لگے تو خلیفہ ہارون رشید کے پاس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. ہارون رشید نے ان کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا اور یہ کہا لو اسے کھاؤ. تو ہارون رشید سے انہوں نے یہ کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بادام کے روغن کا پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے. ہم بادشاہ ہیں مگر یہ ہمیں کبھی کبھی ملتا ہے، یہ تمہیں روزانہ ملے گا. یہ بات سننے کے بعد امام ابو یوسف ہنسے اور ہنس کر چپ ہو گئے. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ تم ہنسے کیوں، یہ بتاؤ ہنسے کیوں، کیا بات ہوئی؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے استاد امام ابو حنیفہ کا جملہ یاد آیا
میرے استاد نے یہ کہا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، میری ماں سے کہا تھا کہ میں اسے وہ علم دین پڑھا رہا ہوں کہ یہ بڑا ہو کر بادام کا بنا ہوا، پستے کا بنا ہوا فلودہ کھایا کرے گا۔ آج ان کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ جو چیز تم بادشاہ ہو تمہیں کبھی کبھی ملتی ہے، وہ چیز مجھے روزانہ ملا کرے گی۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی مذہب اسلام کو پھیلانے میں اور مذہب اسلام کو بچانے میں اور مذہب اسلام کو ہر گھر تک پہنچانے میں، اور اسی طرح سے چاہے تبلیغی جماعت ہو اس کے لیے بھی، اور چاہے کوئی سی بھی جماعت ہو، سب جماعتوں کے لیے علماء تیار کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہے کہ مدرسوں میں بھی انگریزی تعلیم ہونی چاہیے، تو میری نظر میں اس سے بڑا ذلیل انسان، اس سے زیادہ بے ایمان انسان اور اس سے زیادہ بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ ہر دھرم کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کا کام اپنے دھرم کی رکشا کرنا ہے، مگر ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا۔ جو کہے گا مذہب اسلام کے بارے میں کہے گا، جسے بھونکنا ہوگا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھونکے گا مدرسوں کے خلاف، علماء کے خلاف۔ اب سے تقریباً 3-4 سال پہلے یہاں کا بہت مالدار آدمی، اپنے لیے مالدار مگر میرے لیے کباڑا، اس نے مجھے، میرے پاس کسی آدمی کو بھیجا، مجھے بلایا، میں چلا گیا، مجھ سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کری، دوستی ہو گئی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ ایک مرتبہ اس نے جو اتر پردیش کے اب سے پہلے جو سی ایم رہ چکے، نام نہیں لوں گا، ان سے ملانا چاہا، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتلائی تھی، ان سے مجھے اور 2-4 علماء کو ملانا چاہا، مگر اس کا مقصد یہ تھا، وہ الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا، شاید چیئرمین کے جو بھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی نظر میں، پورو سی ایم کی نظر میں میری اہمیت ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ کل ملا کے بتلانے کا مقصد یہ ہے، اس کے بارے میں میٹنگ چل رہی تھی، بہت سارے مدرسوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا، کرسی پر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، کہ ہمارے علماء نے ایک بہت بڑی کمی کر دی۔ تو سب کہنے لگے کیا کمی کر دی، کیا غلطی کر دی؟ تو اس نے یہ کہا کہ مدرسوں کے اندر انگریزی تعلیم ہونی چاہیے تھی، ہمارے علماء کی بہت بڑی بھول رہی۔ سارے مولوی، ہاں صحیح بات، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میرا دماغ ہمیشہ ہٹا رہتا ہے، میں نے اس سے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہو تم، صحیح نہیں کہہ رہے۔ وہ کہنے ایک دم ہل گیا، پورا یہ آدمی کون ہے ہمارے بیچ میں ایسا؟ سارے میری ہاں میں ہاں ملا رہے، کون آ گیا ہے؟ تو میں نے کہا بالکل غلط۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے بتایا اسے ایسے۔ کل ملا کے بات چلی، میں نے کہا مولویوں سے سب چپ ہو جاؤ، سارے کے سارے چاپلوں سے چپ ہو جاؤ، سارے کے سارے، کوئی نہیں بولے گا، میں اور یہ بولیں گے بس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ۔ میں نے یہ کہا تم نے اپنی جس زبان سے یہ کہا کہ مدرسوں کے اندر انگریزی تعلیم ہونی چاہیے، اسی زبان سے یہ کہو کہ اسکولوں میں بھی دینی تعلیم ہونی چاہیے، یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے تم؟ کہو اپنی زبان سے۔ میں نے اس کی زبان سے یہ بات کہلوائی، اور میں نے یہ کہا کہ آج کے بعد تمہارے یہاں نہیں آؤں گا، میں چاپلوس مولوی نہیں ہوں، چاپلوسی نہیں کرتا، جو بات صحیح ہے سچی ہے وہ کہوں گا، آج کے بعد میں ایسی بات میرے سامنے مت کہنا۔ کل ملا کے بات یہ کہ اس طرح کے بہت سارے سانپ ہیں۔ کل کسی صاحب نے واٹس ایپ پر بھیجا کہ کسی نے تبلیغی جماعت کے خلاف یہ اپلیکیشن دی ہے کہ ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ تو مسلمانوں کے لیے سنبھلنے کا موقع ہے۔ آج مدرسے ہیں، کل تبلیغی جماعت ہے، کل کوئی اور نشانہ ہوگا۔ اپنے مذہب کی حفاظت اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، مولویوں نے صرف دین کو بچانے کے لیے، تبلیغی جماعت کے مبلغوں نے اپنی زندگی وقف کر دی صرف دین کو بچانے کے لیے۔ بس اگر آپ دین پر نہیں کھڑے ہوئے، اگر آپ دین پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اگر آپ نے دین کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کیا، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانے والا اور آپ کو نکاح پڑھانے والا اور آپ کو کان میں اذان پڑھنے والا کئی شہروں میں اور کئی گاؤں میں نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ بات کہنی چھوڑ دو مولویوں کے بارے میں اور مدرسوں کے بارے میں انگلی اٹھانا بالکل چھوڑ دو۔ اگر تم مدرسوں کو اچھا نہیں کہو گے تو پھر کون مدرسوں کو اچھا کہے گا؟ جب مسلمان ہی مدرسوں کی برائی کریں گے تو پھر اگر دوسرے لوگ مدرسوں کی جانچ کر رہے ہیں تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ رب